بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ رواه الترمذي وابن ماجہ۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے کسی کو بھی، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر یقینی طور پہ وہ سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، امام الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، دنیا میں رہنے کے اعتبار سے دو قسم کی سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آیا کہ میل جول کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ گھل مل کے اکٹھے رہنا چاہیے، یا اپنی الگ تھلگ زندگی، کسی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کس انداز سے رہنا چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے، اور یہ اختلاف علماء میں بھی موجود ہے، کیونکہ دونوں طرف کتاب و سنت کی نصوص موجود ہیں کہ علیحدگی ہونی چاہیے یا مل جل کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مومنین کو، اہل اسلام کو، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، جماعات کی صورت میں، اکٹھے رہنے کی صورت میں، میل جول کی صورت میں رہنا چاہیے۔ تو آئیے ان دونوں موقف کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جانتے ہیں، اور پھر دونوں چیزوں کے کیا کیا فوائد ہیں اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میل جول کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر وہ کھانا کھاتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ بشر تھے۔ کبھی سنا ہے جبریل کھانا کھاتے ہیں؟ نوری ملائکہ جو ہیں، نوری مخلوق جو ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ آرام کرتے ہیں، وہ نیند لیتے ہیں، ان کے بیوی بچے ہیں۔ کبھی ایسا نہ سنا ہے نہ ایسا ہے۔ بشر، انسان، وہ کھانا کھاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے وہ سارے کے سارے بشر تھے، انسان تھے، اور آپ بھی انہی کا حصہ ہیں، اور سب سے آخری اور شاندار حصہ ہیں۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ کیا مطلب ہے
کہ جس طرح لوگوں کو ضروریات زندگی لاحق ہوتی ہیں ان کو بھی لاحق ہوتی تھی، جس طرح عام لوگ بازار میں جاتے ہیں وہ انبیاء بھی جاتے تھے۔ اس میں اضافہ یہ ہوتا تھا کہ انبیاء بازاروں میں جا کے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کی توحید کی دعوت، اپنی رسالت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سوق عکاظ میں جانا، یہ ایک بڑا مشہور ان کا بازار تھا، وہاں پہ سالانہ میلہ بھی ہوتا تھا۔ آپ اس میں خاص میلے کے موقع پہ بھی جاتے تھے اور مقصد آپ کا تبلیغ کرنا ہوتا تھا، آپ وہاں جا کے تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو یہ آیت اس بات کی شاہد ہے کہ انبیاء دنیا میں آئے وہ عزلت پسند نہیں تھے۔ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف اسی صورت میں کی جا سکتی ہے کہ بندہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، شادی نہ کرے، دنیاوی معاملات میں شرکت ہی نہ کرے، کبھی بازار نہ جائے، وہ ان سب چیزوں سے ہٹنا اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اس عزلت کو، علیحدگی کو، انفرادی طور پہ رہنے کو لوگ بڑا اہم سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ بتا رہے ہیں کہ سارے انبیاء میل جول کے ساتھ اس دنیا میں رہ کے گئے۔ اس کے بعد جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن شخص جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اب جب کسی کے ساتھ آپ میل جول میں رہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو تکلیف بھی دے دیتا ہے، کسی کی بات آپ کو بری بھی لگ جاتی ہے، کسی کے رویے سے آپ کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رویے پہ، ان کی تکلیف پہ صبر بھی کرتا ہے۔ اعظم اجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، اس مومن سے بڑا زیادہ اجر رکھتا ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول کے ساتھ نہیں رہتا اور ان کی تکلیف پہ صبر نہیں کرتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، ان کی تکلیف پہ صبر کر جانا، ان کے کسی برے رویے کو برداشت کر جانا، ان کی کسی بری بات کو برداشت کر جانا، یہ زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے تنہائی پسند ہونے سے۔ اور پھر ہماری جو عبادات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں اسلام نے ہمیں مل جل کے ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ 5 وقت کی نماز ہے، یہ ہم باجماعت آ کے مل جل کے ادا کرتے ہیں۔ خطبہ جمعہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت اس کی بیان کی ہے، اور امت محمدیہ کو جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے بے پناہ فضیلت عطا فرمائی ہے ان میں سے یہ جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اس میں دیکھیں اجتماع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دین کی باتیں کوئی بندہ سنا دیتا ہے، باقی سارے سن لیتے ہیں، اور اس میں بڑی ساری خیر وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک میل جول کی صورت ہے۔ عیدین، یہ بھی ایک میل جول کی صورت ہے۔ جنائز، یہ بھی ایک میل جول کی صورت ہے۔ اسی طرح بارش کے لیے دعا کرنا، سورج گرہن یا چاند گرہن کے لیے نماز پڑھنا آ کے، اور بہت بڑی عبادت حج، عمرہ، یہ میل جول کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان کس قدر زیادہ اکٹھے ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر تعلیم الناس، لوگوں کی اسلامی ایجوکیشن، وہ مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، اسکول میں ہو، اگر وہ اسلامی تعلیم کے لیے کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو یقینی طور پہ وہ آگے ملے جلے گا، وہ لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کو تعلیم دی جائے گی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے کام، یہ ساری عبادات
یہ ہماری معاشرت جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، یہ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہمیں مل جول کے ساتھ رہنا چاہیے، اور میل جول کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس کے فوائد انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کیے جائیں گے۔ ہم دوسری احادیث دیکھتے ہیں جس میں اسلام عزلت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ تنہائی کو پسند کر لینا، علیحدگی کو اختیار کر لینا۔ آیا کہ ان احادیث کا پھر کیا مطلب ہے؟ فوائد ہم انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے۔ آج ہم اس کا دوسرا زاویہ بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اکثر بھائی وہ ایک جمعے آتے ہیں، اگلے جمعے نہیں آ پاتے، تو چلو جتنی بات وہ سن لیں وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے صحیحین میں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ای الناس خیر، اللہ کے رسول لوگوں میں سے کون سے لوگ بہترین لوگ ہیں؟ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب دیا رجل جاہد بنفسہ ومالہ، وہ شخص جو اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ بہترین انسان ہے۔ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِّنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ، اور وہ شخص بھی لوگوں میں بہترین ہے جو پہاڑوں کی وادیوں میں سے کسی وادی اور گھاٹی میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، لوگ اس کی شر سے بچ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی شر سے بچ جاتا ہے۔ یعنی وہ نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے نہ کوئی اس کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اکیلا الگ تھلگ جا کے کسی گھاٹی میں کسی پہاڑوں کی وادیوں میں جا کے اکیلا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ بہترین ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ علیحدگی بڑی اچھی چیز ہے۔ پھر جامع ترمذی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من نجاہ، نجات کیسے ملے گی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، نجات چاہیے اپنی زبان کو روک کے رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہو جائے، یعنی معاشرے میں زیادہ چلنا پھرنا، ادھر ادھر بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ میل جول، اس سے بہتر ہے کہ تو گھر میں پھر اپنے رہے، گھر میں ٹک کے بیٹھا رہے۔ وابکی علی خطیئتک، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اپنی غلطی پہ رو، یہ نجات کا راستہ ہے۔ اس میں بھی ولیسعک بیتک، اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ علیحدگی پسند ہو جائے تو اس میں نجات ہے۔ نمبر 3، صحیحین کی روایت ہے، حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتن کے بارے میں بہت زیادہ احادیث کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، یہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اور یہ پوچھتے اس لیے تھے مخافۃ ان یدرکنی، کہ کہیں ایسا نہ ہو شر مجھ تک پہنچ جائے اور مجھے پتہ نہ چلے، تو یہ شر کے بارے میں معلومات بہت زیادہ رکھتے تھے تاکہ شر سے بچے رہیں۔ اور یہ بیان کرتے ہیں، ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کا تذکرہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب فرقے بہت زیادہ ہو جائیں گے، لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہوں گے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا، کسی فرقے کا لیبل مت لگانا اپنے اوپر۔ اور پھر کیا کرنا؟ وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ، تجھے کہیں دنیا سے کٹ کے علیحدہ ہو کے جنگل میں رہنا پڑے، اور وہاں تجھے زندہ رہنے کے لیے کسی درخت کی چھال کھانی پڑے، کسی درخت کا ٹکڑا کھانا پڑے، تجھے لکڑی کھا کے پتے کھا کے زندہ رہنا پڑے، تو آپ نے فرمایا موت تک تم ایسے ہی کرنا، ان فرقوں کا حصہ مت بننا۔ تجھے موت آئے تو تو اسی حالت میں ہو کہ تو ان فرقوں سے الگ ہے، تیرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔
آج جس شخص کا موقف یہ ہے کہ اسلام قرآن و سنت کا نام ہے اور یہی میرا مذہب ہے، یہی اسلام ہے، میں اسی کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، وہ شخص کسی فرقے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ باقی جو اپنے اوپر کسی بھی فرقے کا لیبل لگا لیتا ہے وہ اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علیحدگی پسند ہو جانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ نمبر 4 صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے راوی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما، قریب ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی۔ وہ بکریاں کیوں بہترین ہوں گی؟ یتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ ان بکریوں کو لے کے کسی پہاڑ کی وادی میں چوٹی میں چلا جائے گا اور وہاں جا کے زندگی گزارے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنا دین سنبھالتے ہوئے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ راستہ اختیار کرے گا اور وہ بہترین کام کرے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عزلت پسند ہو جانا چاہیے، علیحدگی پسند ہو جانا چاہیے، منفرد طور پہ رہنا چاہیے، میل جول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ دلائل ہیں جو دونوں طرف سے پیش کیے جاتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں مل جل کے رہنا چاہیے یا الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ ان کے فوائد جیسا کہ میں نے عرض کیا اگلے جمعے میں بتائیں گے کہ علیحدگی کے کیا فوائد ہیں اور میل جول کے کیا فوائد ہیں، اور انسان کو کس طرح کا بن کے رہنا چاہیے کسی بھی حال میں، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کیا جائے گا۔ ابھی میں آپ کو اس کا نتیجہ بتا دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس بہادر عالم کی قبر پہ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، بہت دین کی خدمت کر کے گئے ہیں۔ اللہ نے بڑا وافر حصہ ان کو عطا فرمایا دین کی خدمت میں۔ قلم کے ساتھ بھی انہوں نے جہاد کیا ہے اور تلوار کے ساتھ بھی جہاد کیا ہے، اور ساری زندگی وہ بادشاہوں کے زیر تسلط ہی رہے ہیں، معتوب بھی رہے ہیں، کبھی بادشاہ ان سے خوش نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ حق بیان کرنے والے تھے، وہ جھکنے اور لکھنے والے نہیں تھے، وہ اسلام کے لیے قائم تھے، اور انہوں نے اسلام کے لیے کبھی نہ کسی لالچ کو قبول کیا ہے، نہ کسی بادشاہ کے تسلط کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ وہ ان کی باتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے اور کلمہ حق بلند کرنے والے عالم دین تھے، اور ساری زندگی وہ گمراہ فرقوں کے ساتھ برسر پیکار رہے ہیں۔ وہ اس کا نتیجہ لکھتے ہیں ان دونوں باتوں کا، فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں تو اختلاف ہے کیا ہے کہ میل جول کے ساتھ رہنا چاہیے یا علیحدگی کے ساتھ۔ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ ابھی ہم فتنوں میں ہیں، اس وقت ہم فتنوں میں ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں دنیا میں فرقے کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، جماعت وہی ہے جو کتاب و سنت پہ قائم ہے، وہی جماعت ہے، باقی سارے فرقے ہیں۔ فرماتے ہیں فحقیقت الامر ان الخلط تارۃ تکون واجبہ و مستحبہ، کہتے ہیں اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ میل جول کے ساتھ رہنا کبھی کبھار واجب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار مستحب اور مسنون ہوتا ہے کہ بندہ میل جول کے ساتھ رہے۔ یہ ان کی بات ہے، میں ضرورت کے مطابق بیان کر رہا ہوں، بعین ہی یہ الفاظ ان کے سارے نہیں پڑھ رہا، کچھ الفاظ چھوڑ رہا ہوں، کچھ پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ وہ خلطہ ان المخالطۃ ان کان فیہا تعاون علی البر والتقوی فہی مأمور بہا، اگر کوئی ایسا میل جول ہے جس میں نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون ہے تو یہ تو ایسا ہے کہ اس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اسلام نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ فالاختلاط بالمسلمین فی جنس العبادات کلھا، مثال کے طور پہ فی العبادات، عبادات میں مسلمانوں کا میل جول، جس کی انہوں نے آگے پھر کئی مثالیں دی ہیں، مثلا 5 نمازیں، جمعہ، اسی طرح حج اور عیدین، بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنا، چاند گرہن کی نماز پڑھنا، پھر حج، غزوات۔ اب جہاد ایک بندہ تو نہیں جا کے کر سکتا،
وہ تو سارے مل کے جائیں گے تو جا کے کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جنس العبادات یہ ایسا کام ہے کہ اس میں اسلام نے ہمیں میل جول کا حکم دیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پہ ان کاموں کو سر انجام دیں۔ اگرچہ یہ جہاد کے موقع پہ وَإِنْ كَانَ أَئِمَّةُ ذَلِكَ فُجَّارًا، اگرچہ امام، ولی امر، حکمران، ذمہ دار اگرچہ وہ اللہ کا نافرمانی ہو، پھر بھی یہ ہم اکٹھے ہی کرتے ہیں عبادات کو۔ وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الْجَمَاعَاتِ فُجَّارٌ، اگرچہ جہاد میں گئے ہوئے غزوے میں مجاہدین سارے کے سارے نیک نہ بھی ہوں، اس میں کوئی بد بھی ہوں، اس میں کوئی گناہ گار لوگ بھی ہوں، پھر بھی ہم یہ میل جول کے ساتھ ہی یہ عبادات کو ادا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْاجْتِمَاعُ الَّذِي يَزْدَادُ الْعَبْدُ بِهِ إِيمَانًا إِمَّا لِلْانْتِفَاعِ بِهِ وَإِمَّا لِنَفْعِهِ لَهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، یا ایسی عبادات کے اکٹھ جہاں پہ مومن جاتا ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، وہ یا لوگوں کو نفع دیتا ہے یا وہاں کسی سے نفع لے کے آتا ہے، وہاں بھی میل جول ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہ آپ دیکھیں جمعہ، عام دروس، تعلیم و تربیت کی مجلس سے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ نفع دے رہا ہوتا ہے، کوئی نفع لے رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں صورتیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور ایمان بھی بڑھتا ہے۔ بندہ کتاب و سنت کی کافی ساری آیات احادیث سن کے جاتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا نیکی میں رغبت اس کے پیدا ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے، اچھے کام کرے۔ تو فرماتے ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں اسلام نے حکم دیا ہے، ان میں کسی صورت میں میل جول واجب ہو جاتا ہے، کسی صورت میں مستحب اور مسنون رہتا ہے۔ وَلَا بُدَّ لِلْعَبْدِ مِنْ أَوْقَاتٍ يَنْفَرِدُ بِهَا نَفْسَهُ فِي دُعَائِهِ وَذِكْرِهِ، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر مومن وہ انفرادی طور پہ بھی کچھ عبادات کو ادا کرے۔ مثال کے طور پہ دعا کرنا چاہتا ہے تو جس طرح وہ دعا اکیلا بیٹھ کے کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتا۔ اکیلا بیٹھ کے جب رب کے سامنے وہ اپنے دکھ پھولے گا تو اس کی کیفیت اور ہوگی، ذکر وہ اکیلا بیٹھ کے کرے گا تو اس کو زیادہ لطف آئے گا، نماز کبھی اکیلا پڑھے گا، وَتَفَكُّرِهِ وَمُحَاسَبَةِ نَفْسِهِ، اسی طرح کبھی وہ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اکیلا بیٹھ کے کرے گا تو زیادہ بہتر ہوگا نا۔ اپنا محاسبہ کرنے بندہ بیٹھ جائے تو شور میں بیٹھ کے وہ کر پائے گا، وہ اکیلا بیٹھ کے کرے گا تو آسانی سے وہ اس نتیجے تک پہنچ جائے گا۔ وَإِصْلَاحِ قَلْبِهِ فَهَذَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَىٰ انْفِرَادِ نَفْسِهِ، کہتے ہیں اسی طرح کوئی اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے ان تمام امور میں کہ وہ اکیلا بیٹھے، اکیلا اپنا رب کے ساتھ کنیکشن ملائے اور اپنی اس عبادت کو بھی سر انجام دے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، کوئی دعا کرے، کوئی ذکر کرے۔ اما فی بیتی، یا تو وہ یہ کام اپنے گھر میں سر انجام دے گا، او فی غیر بیتی، یا اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ پہ بھی، مثلا مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ چرواہا ہے، بکریاں لے کے پہاڑوں کی چوٹیوں میں رہتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے، کوئی جماعت کے لیے نہیں آتا، وہ اکیلا ہی تکبیر کہتا ہے اور جماعت کھڑی کر کے جماعت کروا دیتا ہے۔ اللہ اس بندے پہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ انفرادی عبادت کی بھی بندے کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور گھر کے بارے میں امام طاؤوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعم صومعۃ الرجل بیتہ، بندے کی عبادت کے لیے بہترین کٹیا اس کا گھر ہے، کیونکہ اس میں وہ بالکل تنہائی کو اور شور شرابے سے محفوظ ہو کے کسی کمرے میں بیٹھ کے وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فاختیار المخالطۃ مطلقاً خطا، مطلق طور پہ یہ کہنا کہ ہمیشہ مل جل کے رہنا یہ بھی غلط ہے۔ واختیار الانفراد مطلقاً خطا، اور ہمیشہ طور پہ الگ تھلگ رہنا یہ بھی غلط ہے۔ جس طرح بعض صوفیاء کرتے ہیں، دنیا سے بالکل کٹ گئے، شادیاں نہیں کیں، لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں، کسی کے جنازے میں شرکت نہیں، کسی کی بیمار پرسی نہیں، کوئی تعلیم و تربیت نہیں، وہ اکیلے بیٹھے بس رب رب کیے جا رہے۔ اسلام اس کی بھی حمایت نہیں کرتا۔
وَأَمَّا مِقْدَارُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنْ هَذَا وَهَذَا وَمَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُ فِي كُلِّ حَالٍ، مگر جہاں پہ میل جول کی ضرورت ہو اس کے مطابق میل جول رکھے، جہاں پہ تنہائی کی ضرورت ہو وہاں پہ تنہائی رکھے، جو حالت اس کے لیے بہترین ہے اس کو اختیار کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں ان تمام نصوص سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ میل جول افضل ہے، لیکن ہر وقت میل جول یہ افضل نہیں ہے۔ انفرادیت اپنی عبادت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اس کی بھی ہر انسان کو ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب فتنے ہوں، فتن کے دور میں لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں، اپنی پرواہ کریں، اپنی آخرت کے بارے میں سوچے بندہ، اپنی نجات کے بارے میں سوچے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو جہنم سے بچاتے بچاتے خود وہ اس گڑھے کے اندر گر جائے، خود کسی فتنے کا شکار ہو جائے۔ تو فتن کے اندر انفرادیت کو اختیار کر لینا، حتیٰ کہ جیسا کہ حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ چھلکے، لکڑی کے چھلکے، درخت کی چھال وہ کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو بندہ گزارا کر لے، لیکن میل جول میں مت آئے، کیونکہ وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا اور فتنہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے نصوص کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ اس لیے نہ صرف صوفیت بہترین ہے، بلکہ صوفیت تو اسلام ہے ہی نہیں، رہبانیت جسے کہتے ہیں، اور نہ ہی ہر وقت میل جول بہترین ہے۔ دونوں میں میانہ روی ہونی چاہیے، جہاں میل جول کی ضرورت ہے وہاں میل جول رکھیں، جہاں انفرادی عبادت کی ضرورت ہے وہاں منفرد ہو کے علیحدگی کے ساتھ عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین فتنوں میں ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے دین میں بھی ہمیں عافیت عطا فرمائیں، اللہ ہماری دنیا میں بھی ہمیں عافیت عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ